درنا ہے گزشتہ 3 ہفتے سے جاری ہے، لیکن ابھی کی جو اہم اپڈیٹ ہے، کشمیر میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کشمیری ایکشن کمیٹی کے اہم رہنما، اور جن کی بات کروں گا کہ جن کی بدولت آج کشمیر کی عوام اس طرح کھڑی ہے، آج کشمیر کی عوام اس طرح جد و جہد کر رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شوکت میر کی۔ شوکت میر کی دیر کوٹ سے گرفتاری ہوئی ہے، اور پھر جو اطلاعات آ رہی ہیں جو میں کشمیر کے لوگوں سے سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی گھنٹے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، اس کے بعد شوکت میر کو گرفتار کیا گیا، اور شوکت میر کو گرفتار کر کے اٹھا کے کہاں پر لے کر گئے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ ایسے لوگ ہیں فیک نیوز شیئر کر دیتے ہیں ان کی وفات کی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ دن آئے، کیونکہ وہ اس پاکستان کی محسن ہیں، انہوں نے اس پاکستان کی قوم پہ احسان کیا۔ جب کرونا کا ٹائم تھا تو اس پاکستان کو سنبھالا، اور آج کے وزیر صحت کون ہے، آج کون ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ وزیر صحت ان کا سب کو پتہ ہے، کیونکہ ان کا جو کردار تھا، ان کا کردار اور ان کا عمل دونوں جو تھے وہ بڑے کمال تھے، بڑے شاندار تھے۔ سو ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو میسیج آیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج ملاقات کا دن تھا، آج ملاقات نہیں ہوئی۔ آج بشریٰ بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی، ان کی بھی ملاقات کافی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو سیاسی گفتگو نہیں کرتی، لیکن کوئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اگر کوئی بات آئی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی جیل میں تو ملاقات ہوتی ہے۔ سو بشریٰ بی بی کی فیملی اگر بشریٰ بی بی کو ملتی ہے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو ڈسکس کریں گی۔ سو اس کے علاوہ آج نورین خانم کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، تو آج نورین خانم نے ایس ایچ او کو جا کے کیا کہا، کیا ہم نے دیکھا، تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کشمیر کی۔ دیکھیں، کشمیر عوامی جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے، عوامی حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے، اور کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتے سے زائد سے دھرنا جاری ہے۔ کشمیر میں ہزاروں کشمیری باہر بیٹھے ہیں، اور اب اس ٹائم رات کے اس پہر جو ہے ہزاروں کشمیری باہر نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کی وجہ یہ ہے کشمیری ایکشن کمیٹی کے اہم رہنما شوکت میر جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا اس لڑائی کا، یہ جو سلسلہ شروع ہوا مزاحمت کا، یہ بھی گرفتاری کی وجہ سے ہوا۔ یہ عمر نذیر کشمیری کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، تو شاہ زیب ان کے ساتھ جو ایک نوجوان تھے انہوں نے مزاحمت کی، انہیں گولی لگی، ان کی شہادت ہوئی، اور نوجوانوں نے مزاحمت کی اور عمر نذیر کشمیری کو گرفتار ہونے سے بچائے رکھا۔ اور آج شوکت نواز میر کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی مزاحمت کی گئی، بہت زیادہ اور بہت دیر تک مزاحمت جو ہے وہ جاری رہی، لیکن شوکت نواز میر کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ اور اگر گرفتار کیا گیا ہے، کیا انہیں سامنے لایا جائے گا، کیا عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیا حالات ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر جو ایکشن کمیٹی ہے اس کا اب اس پہ کیا رد عمل سامنے آتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کہ ایکشن کمیٹی کا جو رد عمل سامنے آئے گا شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد، اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کشمیر کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر میں سمجھوں تو حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب خیر والے معاملے کرے، لیکن حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے اس گرفتاری کے بعد۔ سو ابھی جو ہے وہ احتجاج جاری ہیں، کافی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ باقی میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کہ ان کی وفات کی جو خبریں ہیں وہ میں اکثر ایون کہ مجھے بہت سے میسیج ریسیو ہوئے، ان کی وفات کی خبریں چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک میسیج دیا تھا کہ عمران خان کا حیا رکھنا، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، لیکن عمران خان کو پاکستانیوں نہ چھوڑنا، یہ انہوں نے 2 دن پہلے میسیج دیا، اور آج اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے۔ فیملی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، میرے بارے میں تمام تر خبریں جو ہے وہ جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، میرے حوصلے بلند ہیں، پہلے سے زیادہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، فیک نیوز سن کر شدید تکلیف ہوئی، ہمارے متعلق کسی بھی خبر پر یقین نہ کیا جائے سوائے وہ جو ہماری فیملی کے ذریعے دی جائے، فوکس صرف عمران خان۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پیغام دیا ہے کہ وہ ایک تو کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے جو اس طرح کی خبریں نشر کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے
میں پہلے سے زیادہ ڈٹ کر کھڑی ہوں، میرے حوصلے بلند ہیں۔ فوکس صرف عمران خان پہ رکھیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رکھیں، عمران خان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا اس حوالے سے بات کریں۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے پیغام سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی ایک اچانک گروہ ہے ویکٹی وہ ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھیں، الحمدللہ وہ بھی خیریت سے ہیں۔ باقی اب میں بات کرتا ہوں آج کے حوالے سے۔ آج اڈیالہ کا دن تھا۔ آج جو گرمی تھی، جو کل کا دن گزرا، شدید گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ کھڑے ہونا مشکل تھا، یقین کریں۔ اور میں وہاں کھڑے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جہاں ہم باہر آب و ہوا میں ہیں، باہر ہوا بھی چل رہی ہے، یہاں کھڑے ہونا اتنا مشکل ہے، تو جو انسان ساتھ ہی جیل میں ایک کوٹھری میں قید ہے، وہ جیل میں زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ پاکستانیوں اس بات کو سمجھیں، میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو سمجھیں کہ جیل آسان نہیں ہوتی، جیل بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جیل میں فٹ ہو چکا ہے، وہ جیل میں آسانی کی زندگی گزار ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خود جو جیل رہ کر آیا ہو اسے پتہ ہوتا ہے، تو جیل بہت مشکل ہوتی ہے۔ باقی آج فیملی پہنچی، آج لوگوں کی کثیر تعداد تھی، عمران خان کی رہائی کے نعرے تھے۔ جس طرح موسم شدید گرم تھا، اس طرح لوگوں کا جذبہ بھی انتہائی گرم تھا۔ تو آج جو ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آج جو نورین حنم نیازی کے حوالے سے گزشتہ ہم ایک ماہ سے سن رہے تھے کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ آج میں گئی ایس ایچ او کے پاس، میں نے کہا کہ میں پہنچ گئی ہوں، میری ملاقات کروائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اس نے کوئی سر نہ ہلایا۔ اگر ملاقات کا یہ چینلز پہ بیٹھ کے یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں تو مجھے جانے دیتے، ملنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں پھر اگلے منگل دوبارہ آؤں گی، تو اگلے منگل کروا دیں ملاقات، میں اگلے منگل دوبارہ آؤں گی، دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوا۔ باقی جو بہنیں ہیں وہ آخر جو ہے وہ اٹھ کے چلی گئیں۔ یہ تو ہوگی سیاسی خبریں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا یہ لاہور میں۔ لاہور ایک نجی اکیڈمی ہے، نجی اکیڈمی جہاں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں چھت گری، اور چھت گرنے سے جو ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 14 جو بچے ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے چھت گرنے سے، اور جو باقی ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو ایک تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ انہیں، جو بچے ہیں وہ جنتی ہیں، اللہ ان کے والدین کو صبر دے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ اس حکومت کو جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اس حکومت کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ مجھے یاد ہے سوات کا واقعہ ہوا تھا تو وہ بھی فیملی خود وہاں گئی تھی جو سیلاب میں بہہ گئی تھی، تو یہ بچے بھی گئے ہوئے تھے۔ تو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ لوگ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن ان کو کیا پرواہ، کوئی مر رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں مزے میں مصروف ہیں۔ کچھ روز قبل ایک مری میں واقعہ ہوا، آگ میں جل گئے 10 فیملی ممبر، ریسکیو ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی۔ سو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ باقی جو ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کشمیر کے حوالے سے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔